محمد و آل محمد صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمدا لک یا ذا الجود والاحسان والفضل والطول والامتنان. وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال إن في صلبك لعالما من آل محمد یا لیتنی ادرکتو. صلوات. لائق صد احترام عزاداران سرکار ابا عبداللہ اور موالیان حیدر کرار، پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں بار بار یہ توفیق مرحمت فرماتا ہے کہ ذکر اہل بیت اطہار کی محفلوں کو سجا لیا کرتے ہیں. یقین جانیے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر پروردگار عالم کی رضاؤں کا سبب بنتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کا رکھنا یہ بھی پروردگار عالم کی رضاؤں کا سبب بنتا ہے. انسان اگر اہل بیت کی محبت دل میں رکھے تو یہ اللہ کے راضی ہونے کا سبب، اللہ کی رضا کا سبب. اگر انسان ذکر محمد و آل محمد کو برپا کرے تو یہ رضائے پروردگار عالم کا سبب. تو یہ رضائے آل محمد، رضائے پروردگار یہ ہے کیا؟ اللہ کی رضا. سرکار ابا عبداللہ حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے مولا
رضا اللہ فی رضانا اہل البیت، یاد رکھنا اللہ کی رضا ہم اہل بیت اطہار کی رضا میں پوشیدہ ہے. لہذا اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے رب راضی ہو جائے، کوئی بھی ایسا کام، تو ہمیں پروردگار عالم کی رضائیں نصیب ہوتی ہیں. تو رب ذوالجلال کو راضی کرنے والے بہت سارے کام، اس سے ہمیں جو مرحمت ہوتی ہے اللہ کی، اسے کہتے ہیں رضا. تو پروردگار عالم کی ساری رضائیں سمٹ کر اگر کسی پیکر کے اندر جمع ہو جائیں، اگر کسی ذات کے اندر جمع ہو جائیں، اور ہم اور آپ اگر اس ذات کو دیکھنا چاہیں، تو پروردگار عالم، یہ جتنے ائمہ اطہار ہیں، یوں تو سارے کے سارے رضائیں، یوں تو سارے کے سارے رضائیں. لیکن یہ لقب، جو رضا کا لقب 12 اماموں میں سے، 12 امام معصوم منصوص من اللہ، ان 12 اماموں میں سے جسے پروردگار عالم کی جانب سے یہ لقب ملا، وہ ہمارے اور آپ کے 8ویں سرکار، 8ویں لال ولایت حضرت علی ابن موسیٰ علیہ افضل التحیت والثناء ہیں. ہم رضا کے لقب کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے برادر اسد سوزخانی فرما رہے تھے پروردگار ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور انہیں مزید زور بیان عنایت کریں کہ یہ اسی طرح سے دائماً ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں. مودت پہ انہوں نے ایک کلام پڑھا، مودت قربہ، ایک 4 مصرے پڑھے تھے طالبان. تو محبت اہل بیت، مودت قربہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. یہ جو مودت ہے نا اہل بیت اطہار کی، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے. جب پروردگار عالم اپنی نظر کرم کرتا ہے کسی کی جانب، تو اس کے دل میں مودت اہل بیت اطہار کو اتار دیتا ہے. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، اور جو اسے معمولی شے سمجھتے ہیں وہ سمجھتے رہے، اس لیے کہ اہل بیت اطہار اتنے بے نیاز ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں فالو کرنے والے کتنے لوگ ہیں. انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہماری فالوئنگ کتنی ہے. یہ اور قومیں اور ملتیں ہوتی ہیں کہ جو بڑی تعداد کی فالوئنگ دیکھ کے گھبرا جایا کرتی ہیں، اور وہ سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے چند اصحاب کا جملہ ہے. ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ دنیا ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے خلاف ہے، بس سب سے ضروری اور مہم بات یہ ہے کہ حسن ابن علی العسکری علیہ السلام ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. اللہم صلی علی محمد. تو مودت قربہ، اب اس پر تو مستقل آپ گفتگو سماعت فرماتے رہتے ہیں علماء کرام سے، لیکن یہ مودت اور محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فردوں میں سے ایک فرد صادق آل محمد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا اپنے بیٹے سرکار امام ہفتم باب الحوائج علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں، وہی حدیث کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں، سرنامہ سخن میں گوش گزار کی. فرماتے انا فی صلب کا لعالم من آل محمد، کہ اے میرے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام، یاد رکھنا تمہاری نسل، تمہارے صلب مبارک میں پروردگار عالم نے اسے قرار دیا ہے کہ جو عالم آل محمد ہے. اسی لیے 8ویں امام علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے عالم آل محمد. یوں تو مولا رضا علیہ السلام کا یہ لقب ان مناظرات کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور و معروف ہوا کہ جو مناظرات مامون کے دربار میں، مدینہ میں، مدینہ سے باہر، طوس میں، مرو میں، خراسان میں، جو مولا نے
سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حدیث کے مصداق بنتے ہوئے انجیل والوں کو انجیل سے جواب دیا تھا، توریت والوں کو توریت سے جواب دیا تھا، زبور والوں کو زبور سے جواب دیا تھا، اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دیا تھا. ان سے مناظرات ہوئے تھے. تو یہ لقب عالم آل محمد یہ ذرا سا ابھر کے آیا ان واقعات کی وجہ سے، ورنہ یہ لقب انسانوں کی کیا مجال ہے کہ امام معصوم کو کوئی لقب دے دے. لقب بات کی بات ہوتی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام بھی ان کے آباء و اجداد نہیں بلکہ بارگاہ رب ذوالجلال سے آتے ہیں. یہ بارگاہ رب ذوالجلال سے ان کے نام آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے اور آپ کے یہاں آتا ہے، ہمارے اور آپ کے یہاں سے، اس کا نام ہم اور آپ رکھتے ہیں، اور جو بارگاہ پروردگار عالم سے آتا ہے اس کا نام بھی وہیں سے آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مولا رضا علیہ السلام کا لقب عالم آل محمد، ان فی صلبک لعالما من آل محمد. بس صرف اتنا نہیں کہا مولا نے کہ آپ کی صلب میں وہ بھی ہے کہ جو عالم آل محمد ہے. اور اس کے بعد جو مولا نے جملہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے اور آپ کے سب کے دل کا ارمان ہے. شہادت سرکار امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق شب ہے. اور اہم روایت ہے آج کی رات جو مولا کی سرکار امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی جو روایت ہے شب کی، یہ ایک اہم روایت ہے. لیکن ہماری اور آپ کی کیا یہ تمنا نہیں ہے کہ کاش ہم اور آپ آج کی رات مشہد الرضا علیہ السلام میں ہوتے، کہ سرکار کے حرم مطہر میں ان کی چوکھٹ پر اپنے لبوں کو رکھتے، اپنی ناک کو رگڑتے اور اس چوکھٹ کا بوسہ دیتے، اور صاحب الامر علیہ السلام کو ان کے دادا مولا رضا علیہ السلام کا پرسہ دیتے. پروردگار ہم سب کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے کہ جب ہم بارگاہ سرکار علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام میں مشرف ہو سکے. تو یہ جو ارمان ہے نا مولا کی زیارت کا، مولا کی قبر اطہر کی زیارت کا، مولا کے چہرہ انور کی زیارت کا، یہ ارمان صرف اور صرف ہمارے اور آپ کا ارمان نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اپنے بیٹے امام کاظم علیہ السلام سے. مولا نے فرمایا ان فی صلبک لعالما من آل محمد، اے میرے بیٹا موسیٰ کاظم، آپ کی صلب میں وہ ہے کہ جو عالم آل محمد ہوگا. یا لیتنی لادرکتہ، کاش وہ دن ہوتا کہ میں بھی اس رضا کی زیارت کر سکتا. مولا رضا علیہ السلام کے لیے کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. یا چھٹے امام علیہ السلام کا ایسا جملہ مولا رضا علیہ السلام کے لیے ملتا ہے یا صاحب الامر علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ فرمایا یا لیتنی لادرکتہ لو ادرکتہ لخدمتہ، کاش میں صاحب الامر امام زمانہ علیہ السلام، بی بی نرجس کے بیٹے سلام اللہ علیہ، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے لال، ان کو پاتا لاخدمتہ، تو میں ان کی خدمت کرتا، میں ان کا خادم بنتا، میں ان کا نوکر بنتا. سرکار صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں. تو القاب، یہ جو القاب ہے نا آل محمد علیہ السلام کے، یہ القاب بھی ظاہر سی بات ہے کہ امام معصوم علیہ السلام ایک دوسرے امام معصوم کو لقب دے رہا ہے. اور یہاں ایک تو عالم آل محمد، ایک ابو الحسن ہے مولا کا لقب، کنیت ہے مولا کی، کنیت ہے ابو الحسن. مولا امام کاظم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کبھی ولدی رضا کہہ کے پکارتے تھے، کبھی ابو الحسن کہہ کر پکارتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ابو الحسن میں سے جو تیسرے ابو الحسن ہے مولا رضا علیہ السلام، ابو الحسن ثالث جب کہا جاتا ہے ابو الحسن رضا مولا رضا علیہ السلام. لیکن اسی حدیث کا ایک آگے کنٹینیویشن ہے کہ جس کے اندر چھٹے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے انہو لسمیع امیر المومنین، انہو لسمیع علی و علی، کہ یہ وہ رضا ہوں گے کہ جو آپ کی صلب میں چھٹے امام کاظم علیہ السلام سے اپنے فرزند سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی صلب سے عالم آل محمد آئے گا. اور یہ عالم آل محمد وہ ہوگا کہ جن کا نام علی امیر المومنین پر بھی ہوگا اور جن کا نام علی زین العابدین علیہ السلام پر بھی ہوگا. تو علی
مولا امیر المومنین سے بھی، مولا امام سجاد علیہ السلام سے بھی، اور ابو الحسن آپ کا لقب. لیکن اذان محترم مولا رضا علیہ السلام بھی ان اماموں میں سے، ہمارے ان اماموں میں سے مثل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جن کے فضائل کو چھپانے کی ناکام کوشش کی جاتی رہی طول تاریخ میں. مولا کائنات علیہ السلام وہ کہ جن کے فضائل کو بھرپور چھپایا گیا، بھرپور انداز سے چھپایا گیا. دوستوں نے بھی چھپائے خوف کی وجہ سے، اور دشمنوں نے چھپائے بغض کی وجہ سے. دوستوں نے چھپائے خوف کی وجہ سے، دشمنوں نے چھپائے بغض کی وجہ سے. دوستوں نے بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا نااہل تک نہ پہنچ جائیں، اور دشمنوں نے بھی چھپایا علی ابن ابی طالب کے فضائل کو. تو جب سب نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا، اس کے باوجود بھی جب بات ذات والا صفات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ہوتی ہے، جس کتاب کو کھولو اپنی ہو یا پرائی، فضیلت علی ابن ابی طالب کے ورق نکلنا شروع ہوتے ہیں. جس علی کے فضائل کو چھپایا گیا، اس کے باوجود بھی اتنے فضائل سامنے آئے. اگر ان کے فضائل کو چھپایا نہ گیا ہوتا تو کیا عالم ہوتا. لیکن عزیزان محترم انداز کیا ہوتا ہے فضائل کو چھپانے والوں کا؟ انداز کیا ہوتا ہے؟ جہاں آپ بات فضیلت کی کرتے ہیں وہیں پر ٹامک ٹوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہیلے حوالے شروع ہو جاتے ہیں، بہانے اور اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. ایک حدیث ہے النظر الی الوالد عبادہ، ہے نا؟ ایک حدیث ہے النظر الی الوالد عبادہ. جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. کیا ترجمہ ہے؟ کہ باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الوالدۃ، ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کیا حدیث پڑھی ہے، سبحان اللہ. النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کریم کو دیکھنا، اس پر نگاہ کرنا عبادہ. النظر الی العالم عبادہ، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ، کیا حدیث پڑھی ہے مولانا، مزہ آ گیا. یہاں تک حدیث روایتوں میں النظر الی باب العالم عبادہ، عالم کے دروازے کو دیکھنا عبادت ہے. یہاں تک کبھی کوئی اعتراض آپ کو نہیں ملے گا، اور اس حد تک بھی اعتراض نہیں ملے گا کہ بھائی وہ جو کہا جا رہا ہے نظر الی باب العالم عبادہ اور النظر الی المصحف عبادہ، ان دونوں عبادتوں میں فرق ہے. فرق ہے. عالم کے چہرے کو دیکھنے والی عبادت اور قرآن کریم کے مصحف کو دیکھنے والی عبادت، دونوں عبادتوں میں، دونوں ثوابوں میں فرق ہے نا؟ یا نہیں ہے؟ فرق ہے. لیکن جہاں تک بات عالم کی ہو رہی ہے، عالم کے دروازے کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک ہے. مگر جہاں آپ نے کہا نظر الی وجہ علی عبادہ، تو اب میں اپنی آپ کی بات نہیں کروں گا. ابن اسیر جزری نے اپنی کتاب النہایہ کے اندر کیا کہا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ابن اسیر جزری نے یہ کہا کہ النظر الی مولا کائنات سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی النظر الی وجہ کا عبادہ، یا علی تیرے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ابن اسیر جزری نے نیچے لکھا فوٹ نوٹ میں کہ یہ جو عبادت ہے تھا، رسول نے جو کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ علی کے چہرے ہی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ جب علی ابن ابی طالب مدینہ کے بازار میں تشریف لے آتے تھے تو جب علی کی رونمائی ہو جاتی تھی مدینہ کی گلیوں میں اور لوگ علی کے چہرے کو دیکھتے تھے تو وجاہت اتنی ہوتی تھی کہ بے ساختہ لوگوں کے جملوں سے، لوگوں کے زبانوں سے جملہ نکلتا تھا، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى. لا الہ الا اللہ، کتنا کریم ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ ما اشرف ھذا الفتى. لا الہ الا اللہ، کتنا شریف ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى. لا الہ الا اللہ، کتنا شجاع اور پہلوان اور قوت والا ہے یہ جوان. لا الہ الا اللہ ما اعلم ھذا الفتى. لا الہ الا اللہ، کتنا علم رکھنے والا ہے یہ جوان. تو یہ جو علی کو دیکھ کے لا الہ الا اللہ زبان سے بے اختیار نکل جاتا تھا تو عبادت اس وجہ سے ہے، علی کے چہرے کی اس میں کوئی نعوذ باللہ من ذالک خاصیت نہیں ہے. لیکن اگر ایسا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہی کہہ دیتے کہ ذکر لا الہ الا اللہ عبادہ.
مگر رسول نے یہ نہیں کہا ذکر لا الہ الا اللہ عبادہ، فرمایا یا علی النظر الی وجہک عبادہ۔ میں بس ہاتھوں کو جوڑ کے ابن اسیر جزری کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ تم علی کی ایک فضیلت کو چھپانے چلے تھے، مگر تمہیں علی کی ایک فضیلت کو چھپانے کے عوض یہ سارے کے سارے جملے کہنے پڑے، کتنا کریم ہے یہ جوان، کتنا شریف ہے یہ جوان، کتنا عالم ہے یہ جوان، کتنا شجاع ہے یہ جوان، کتنا عظیم ہے یہ جوان، کتنا قوی ہے یہ جوان۔ علی کی ایک فضیلت چھپانے کا ارادہ کیا تھا، 10 فضیلتوں کا اقرار کر بیٹھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو مولا کائنات علیہ السلام، اب یہ صرف مولا کائنات علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، سرکار انیس النفوس شمس الشموس المدفون بارض طوس، زمین طوس کو منور کرنے والے، زمین طوس کو عرش نظیر بنانے والے، زمین طوس کو فخر جنت کا درجہ دینے والے میرے اور آپ کے مولا کہ ایک لقب پر بھی اعتراض ہوا، اور اعتراض کرنے والا کوئی اور نہیں، دشمن تھا، اور دشمن پہنچا کن کے پاس؟ ابن الرضا کے پاس۔ ابن الرضا کون؟ مولا امام حضرت علی حضرت محمد ابن تقی جواد علیہ السلام۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا اس نے، اب جس کے پاس نہ کوئی فضیلت ہو کہ جس کا بیان کیا جائے، نہ کوئی علم ہو جس سے استفادہ کیا جائے، اور فضیلت محمد و آل محمد میں جو جل بھن رہا ہو، بالآخر اس کے پاس جب کوئی راستہ نہیں بچتا تو وہ ایسے ہی جملے کہتا ہے۔ کیسے؟ مولا امام تقی جواد علیہ السلام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کو لقب رضا مامون نے دیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، خاکم مدہن۔ مولا امام جواد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب جہاں بات اہل بیت اطہار کی خاص فضیلتوں پہ آئے گی نا، تو یہاں پر جسے ہم کیا کہتے ہیں، چلیں، مولا امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص کہ جس نے یہ کہا ہے کہ رضا لقب ہمارے بابا کو مامون نے دیا ہے۔ فوراً تکذیب کی ہے، یعنی ریڈ لائن خط الاحمر بنا دیا سرکار امام جواد علیہ السلام نے، اور بتلا دیا کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص فضائل کی لکیر کو کوئی نادان کراس کرنا چاہے گا تو اس لال لکیر پر آواز آ جائے گی۔ اور مولا نے کوشن کیا، مولا نے بتا دیا، وارن کر دیا کہ یاد رکھو جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ روایت کے جملے میری جانب سے تو ہے نہیں، اپنے دشمن کو میں کچھ بھی کہہ لوں گا، اور جو اللہ کا دشمن ہے اسے اللہ کا بندہ، اللہ کا زمین پہ نمائندہ امام تقی جواد علیہ السلام کچھ کہتے تو ہم اس کے ہیلے حوالے تلاش کرنے لگتے کہ یہ کیسے کسی کو جھوٹ بول دیا، یہ تو اتنے اخلاق کے پیکر ہیں۔ تو رسول اللہ نے بھی تو کہا تھا جنگ خندق میں، لیکن عزیزان محترم کیا فرمایا مولا نے فرمایا کہ یہ لقب میرے بابا کو کسی بھی انسان نے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے ملا ہے۔ رضا کے معنی ہوتے ہیں خوشی کے، آسمان پر جس سے اللہ اور ملائکہ خوش ہوں، اور روئے زمین پر جس سے انسانوں، جنات اور جتنی بھی اولیاء اور اوصیاء انبیاء ہیں سب خوش ہوں، اسے علی ابن موسیٰ الرضا کہا جاتا ہے۔ مولا رضا علیہ السلام، آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے امام الرؤوف، اور آزمودہ ہے یہ، اور اگر نہ آزمایا ہو تو آزما لیجئے گا، اس لیے کہ اس در پر کوئی کسوٹی ہی نہیں ہے، ہر کسوٹی اس در پہ مودت کے میزان پہ تل جاتی ہے۔ اگر مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے پائے کی ہے آپ کی، پائے کی نہ بھی ہو نا، بس ایک ہلکی سی رمق ہو
اتنا ہو کہ کام چل جائے، اندھیرا دور ہو جائے، بس اس کے بعد باقی سارا کام اہل بیت اطہار خود کر لیتے ہیں. بس وہ ایک چنگاری کی ضرورت ہے اگر وہ پیدا ہو جائے. اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور یہ تو پروردگار عالم کا فضل ہی ہے اور وہ فضل عظیم رکھنے والا ہے. اب فضل سے مراد کیا ہے اس پر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اس جانب نہیں جاؤں گا. مامون کے دربار میں مولا رضا علیہ السلام موجود ہیں، اور یوں تو جب نیا نیا بلایا ہے مولا کو مامون نے، تو بڑی باتیں تھی کہ میں تو آپ کے اعتراف اور یہ اور وہ اور فضیلت وغیرہ وغیرہ، نفاق سے بھرپور جملے، پہلے نفاق سے بھرے ہوئے خط اور اس کے بعد نفاق سے بھرے ہوئے جملے 1 to 1. مولا نے ارشاد فرمایا میں بہت خوب جانتا ہوں کہ تو یہ جو سارا کچھ مجھے آفر کر رہا ہے اس کے پیچھے تیرا ارادہ کیا ہے. میں بہت مختصر عرض کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اور پھر جب مولا نے ارشاد فرما دیا جو اس کے دل کی بات تھی، تو کہا اب آپ کے پاس صرف 2 آپشنز ہیں، یا میں آپ کی گردن اڑوا دوں گا، یا یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے جائیے. ولی عہدی کو ایکسیپٹ کیجیے. یہی وہ جواب تھا کہ جو جواب مولا رضا علیہ السلام نے بعد میں ایک اعتراض کرنے والے محب کو دیا تھا. جب اس نے پوچھا مولا آپ اور مامون کا دربار، کہا خدا کی قسم جس دن سے میں اس دنیا میں آیا ہوں، یعنی دنیا میں آئے سے مراد جب سے مولا کی تخلیق ہوئی ہے، کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا. مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس 2 ہی اختیارات تھے، یا موت یا ولی عہدی. میں نے ولایت عہدی کو موت پہ ترجیح دی ہے، اس لیے کہ اپنی جان اس طرح سے. اب یہ بات یہاں پر اس کی تفصیل ہو سکتی ہے مزید، لیکن بس اس کو یہیں پر روکیں. اور مولا کو پہلے امپریس کرنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مخالفین سے مناظرے کرتا تھا، اور مولا کائنات علیہ السلام کی فضیلت کا بیان اور یہ ساری چیزیں بیان کرنا اور وہ ثابت کرنا اور دلیلیں پیش کرنا وغیرہ وغیرہ. مگر ایک دن ایسا بھی آیا کہ اسی مامون نے اپنے ہی دربار میں سرکار علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے ایک سوال کر لیا فضیلت مولا کائنات علیہ السلام کے بارے میں، اور کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام قسیم الجنت والنار ہیں؟ کہا ہاں بالکل ہمارے جد ہیں قسیم الجنت والنار. دعویٰ کیا ہے؟ ہیں وہ قسیم الجنت والنار، جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے. تو کہا پھر ثابت کیجئے، دلیل لے کر آئیے، اتنی بے برہان پیش کیجئے، دلیل پیش کیجئے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دلیل وہ ہے کہ جو کئی ایک مرتبہ تو بھی اپنی زبان سے دہرا چکا ہے، اور یہ حدیث رسول ہے جسے تو خود بھی آگے نقل کر چکا ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ کہ کیا یہ حدیث نہیں تجھ تک پہنچی کہ رسول نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر. یا علی آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر ہے. کیا یہ حدیث تجھ تک نہیں پہنچی؟ کہا پہنچی ہے. تو مولا نے پوچھا کہ کیا اس حدیث کے اندر کوئی اعتراض ہے اس کی سند میں؟ کہا بالکل صحیح ہے یہ حدیث، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، مانتا ہوں اس حدیث کو. میرا سوال اس بارے میں نہیں ہے، میرا سوال تو قسیم الجنت والنار کے بارے میں. مولا نے ارشاد فرمایا وہ قسیم الجنت والنار اسی حدیث سے ثابت ہوگا. پہلے تو یہ بتا کہ اس حدیث کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. کہا میں مانتا ہوں. یا علی حبک ایمان و بغضک کفر. کہا مجھے یہ بتا کہ ایمان رکھنے والا کہاں جائے گا اور کفر کرنے والا کہاں جائے گا، اور ایمان رکھنے والے کو ایماندار کہاں کب جاتا ہے، مومن کہاں کب جاتا ہے. رسول نے فرمایا یا علی حبک ایمان، تیری محبت ایمان ہے، ایمان رکھنے والا جنت میں ہے. یا علی تیرا بغض کفر ہے، کفر کرنے والا جہنم میں ہے. یہی تو ایک ذات علی ہے کہ جو جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کرے گی. یہی تو ہے.
کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کون سی ذات ہے؟ علی۔ تو پھر علی ہی تو ہوئے قسیم الجنت والنار، تقسیم کرنے والے جنت اور جہنم کو۔ جب یہ بات ہو گئی، ابا سلط ہروی وہاں پر دربار میں موجود تھے۔ کون ابا سلط ہروی؟ یہ ہم سب جانتے ہیں، جو اشخاص جو مومنین اور مومنات جا چکے زیارت کے لیے، انہوں نے مولا کے صحابی خاص کی زیارت ضرور کی ہے، ان کے یہاں پہ فاتحہ خوانی کی ہے، سلام کیا ہے ان کو۔ ابا سلط ہروی مولا کے بڑے عظیم صحابی ہیں، اور بڑی روایتیں ہیں ابا سلط سے مولا رضا علیہ السلام کی، اور کئی ایک مناظرے ہیں کہ جو نقل کی 18,000 سوالوں کے جوابات دیے ہیں مولا نے، جب تک مولا طوس میں رہے ہیں۔ مولا نے مختلف سوالوں کے 18,000 سوالوں کے جوابات عنایت فرمائے، ان میں سے زیادہ تر تو نہیں ریکارڈ ہو سکے، مگر کئی ایک محفوظ ہوئے ہیں، کتابوں کے اندر حدیث کی صورت میں موجود ہیں۔ ابا سلط ہروی مولا کی خدمت میں آیا اور مولا کی خدمت میں کہتا ہے مولا آج تو دربار میں کمال ہو گیا۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں، مولا روح خوش ہو گئی، دل خوش ہو گیا مولا کی فضیلت سن کے۔ آج کہا کہ یاد رکھنا یہ بات میں نے مامون کے لیے کہی تھی، اگر تو کہے تو میں اپنا عقیدہ بھی بتا دوں۔ اور ہاتھوں کو جوڑتا ہے، کہتا ہے کہ مولا جو تو فدا کا ابن رسول اللہ۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ علی قسیم الجنت والنار اس طرح سے ہیں کہ جہنم کے دہانے پہ قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے، ہر آنے والے کو دیکھ کر کہیں گے ھذا لی و ھذا لک، اے جہنم یہ تیرا ہے، جسے کہیں گے یہ تیرا ہے وہ جہنمی ہو جائے گا، جسے کہیں گے میرا ہے وہ علی کے ساتھ۔ ھذا لی و ھذا لک۔ اور ایسے کئی ایک احادیث کے اندر مولا رضا علیہ السلام نے فضائل کو بیان کیا۔ مگر عزیزو، یہ جو حجت خدا ہے نا، پروردگار عالم کا وہ معصوم امام کہ جو منصوص من اللہ ہے، اب مجھے بتائیے ہندوستان کے اندر ایک سلیمان نامی شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل میں یہ خیال کہاں سے پیدا ہو گیا کہ مجھے حجت خدا کو، اس زمانے کی حجت خدا، مولا رضا علیہ السلام کے دور کی بات ہے، مجھے اس زمانے کی حجت خدا کو تلاش کرنے کے لیے نکلنا ہے؟ اور تڑپ ایسی ہے اس کے دل میں، کہتا ہے کہ میرے دل میں، یعنی اس سلیمان نامی شخص کو بتانے والے نے کہا کہ حجت خدا، جو اس زمانے کی حجت خدا ہے، پروردگار عالم کا بندہ اس زمین پر، روح زمین پر، کہ جو سبب بقائے ارض و سما ہیں، وہ زندہ ہیں۔ کہتا ہے اس جملے سے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے ان کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، اس جملے سے مجھے خیال آیا کہ مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے، اور تلاش کرتا کرتا ہندوستان سے یا مرو یا مدینہ، اب دونوں اعتبار میں بہار الانوار کی روایت ہے، پہنچا، اور جب راستے میں تھا تو بہرحال یہ بعد میں جب پہنچ گیا مولا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، سلام کیا، اور سلام کا جواب دینے کے بعد براہ راست مولا رضا علیہ السلام نے اسے اس کی اپنی زبان یعنی ہندی زبان میں کلام فرمانا شروع کر دیا۔ اصحاب دیگر سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، اور اصحاب میں سے بعد میں لوگوں نے سوال بھی کیے، لیکن یہ شخص مولا رضا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ میری زبان جانتے ہیں، کہ تو، مولا رضا علیہ السلام نے پلٹ کر کہا کہ تو جس حجت خدا کی تلاش میں نکلا ہے وہ حجت خدا میں ہی ہوں، اور پروردگار عالم کا یہ فضل ہے کہ حجت خدا کو وہ ساری زبانیں سکھلاتا ہے پہلے سے، کہ جس صنف پر ان کی امامت کا نفوذ ہوتا ہے، کوئی ایسی شے جو مخلوق خدا ہو اور اس پر امام معصوم علیہ السلام کی امامت کا نفاذ نہ ہو۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ جاتے جاتے مولا سے یہ کہتا ہے کہ آقا اگر ہو سکے تو میری ایک مدد کر دیں، مجھے عربی زبان نہیں آتی،
اور میں چاہتا ہوں کہ اہل عرب سے ان کی زبان میں اگر کبھی مجھے بات کرنے کی ضرورت پڑے اور موقع مل جائے تو میں ان سے بات کر سکوں۔ یہ کہہ کے مولا نے اسے اپنے قریب بلایا، دست مبارک کو اس کے ہونٹوں پر پھیرا۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ اشارہ تو نہیں کیا، مس کیا ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ ارادے کے ساتھ۔ اہل بیت اطہار کہہ دیں، اہل بیت اطہار کر دیں، اہل بیت اطہار اشارہ کر دیں، اہل بیت اطہار سوچ دیں، سوچ لیں، اگر ارادہ بھی کر لیں کسی شے کا، وہ شے اپنے معرض وجود میں آ جائے۔ اور کہتا ہے کہ میں فرفر عربی بولنے لگا۔ یہ ایک واقعہ۔ اور ایک دوسرا واقعہ یہ، اچھا اس کا نام اسماعیل تھا، اور یہ جو روایت اب میں عرض کر رہا ہوں ان کا نام ہے ابو اسماعیل۔ میں نے یاد رکھنے کے لیے یہ اس آسانی کا استفادہ کیا کہ ایک راوی ہے اسماعیل اور دوسرے کا نام ہے ابو اسماعیل۔ اب یہ جو ابو اسماعیل ہیں یہ ذہن میں سوچتے ہیں کہ میں نے علی ابن موسیٰ علیہ السلام مولا رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونا ہے کوئی دلیل مانگنے کے لیے، امامت کی کوئی دلیل، اور ذہن کے اندر اس کے کچھ حاجات ہیں، اس کے ذہن کے اندر گیا۔ اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے جا کے وہاں پر مولا کو کہا بھی نہیں تھا، اور مولا نے پہلے سے اس کے لیے اشرفیوں کی تھیلی تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ کچھ رقم تھی جو اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ذہن میں سوچی ہوئی تھی کہ یہ میرا اتنا بجٹ ہے اور اس بجٹ میں میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، اور یہ بات میں مولا کے سامنے پیش کر دوں گا کہ مولا اتنی رقم اگر مجھے مل جائے۔ گیا ہے، سلام و کلام ہوا ہے، ابھی کوئی، اچھا جو عربوں کا آج بھی کلچر اور ثقافت ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی مہمان کے آنے کے بعد فوراً نہیں پوچھتے جی بتائیں کس کام سے آئے ہیں، نہیں، آج بھی ایسا نہیں ہے۔ پہلے اسے کھلایا پلایا جاتا ہے اور اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے، مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کے بعد کچھ دیر گزر جاتی ہے پھر پوچھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں، یعنی خاص طور سے جب باہر کہیں سے آیا ہو، ہم کہتے ہیں آپ واپس کب جا رہے ہیں، آپ کی واپسی کی فلائٹ کب ہے، تو تاکہ اسے اشارہ مل جائے کہ یہاں بھی آپ نے زیادہ دیر نہیں بیٹھنا۔ خیر، اس کے سامنے اس کی مہمان نوازی کے لیے، اس کی ضیافت کے لیے جو کچھ پیش کیا جانا تھا وہ کچھ مولا نے غلام سے کہا کہ لا کے اس کے سامنے رکھو، اور وہ میں نے اپنے مصلے کے بالکل ساتھ ایک اشرفیوں کی تھیلی اور ایک لباس رکھا ہے، وہ جا کر لے آؤ۔ اور وہ اشرفیوں کی تھیلی لے آیا اور وہ لباس لے آیا اور مولا کی خدمت میں پیش کیا، اور مولا نے وہ دونوں چیزیں اس آنے والے سائل کی خدمت میں پیش کی کہ اس کے سوال کرنے سے بھی پہلے، اس کے تقاضے کو پورا کیا ہے علی کے علی لال نے، اور کہا کہ یہ رقم تمہارے لیے بیٹی کی شادی کے لیے، اور یہ لباس میری طرف سے تمہاری بیٹی کے لیے۔ اور اب جب یہ بات ہو گئی نا تو اس نے یہ سوچا کہ میں اپنی طلب بھی رکھوں گا اور ان کی امامت پر کوئی دلیل اگر ہوئی تو وہ بھی مانگوں گا، لیکن اب اسے حیا آنے لگی کہ جو شخص میری نیتوں کو، خیالات کو جانتا ہے، اب یہ طف ہے میری ذات پر کہ اگر میں ان سے امامت کی کوئی دلیل مانگ لوں۔ اور جانے لگا، اذن رخصت طلب کرتا ہے، کہتا ہے اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو اب میں یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ جو تیرا سوال، ایک تقاضا تیرے ذہن میں اب بھی ادھورا ہے، کیا وہ پیش نہیں کرے گا؟ بھول جائیے۔ اور سب سے پہلے تو امام معصوم کو ہم اور آپ جیسے لوگوں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ یہ وہ نہیں ہیں جو ہم انہیں اپنے جیسا سمجھ کر سمجھیں گے، یہ وہ نہیں ہیں، بہت بلند ہے، انہیں پروردگار عالم نے اتنا بلند خلق کیا ہے۔ اور یہ کہہ کے مولا نے اپنا دست مبارک زمین پر پھیرا، جہاں جہاں سے زمین کی ریت ہٹتی چلی گئی، زمین اپنے خزانوں کو نگلتی اگلتی چلی گئی۔ اس نے دیکھا اس خزانے اور جواہرات کو کہ یہ زمین نے اتنے جواہرات اگل دیے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا، جیسے اس کے ذہن میں خیال آیا، مولا کا وہ پھرا ہوا ہاتھ پلٹا، اور پلٹتے ہوئے مولا نے ارشاد فرمایا جو تو سوچ رہا ہے اس کا وقت ابھی نہیں آیا،
کیا سوچا تھا؟ اس نے یہ سوچا تھا کہ اس میں سے کچھ مجھے مل جائے، تبرک کے طور پر، ضروریات کے لیے نہیں، تبرک کے طور پر۔ یہ جو معجزہ مولا نے دکھلایا ہے، یہ جو فہم حدیث ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ناقص، وہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ روایت میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ اگر لے جائے گا تو دوسروں کو دکھا کر کہے گا یہ جو ہے نا یہ معجزے سے مجھے ملا ہے، لہٰذا جیسے میں علی ابن موسیٰ الرضا پر ایمان لایا ہوں، اسے دیکھ کے تم بھی علی موسیٰ الرضا پر ایمان لے کر آؤ۔ لیکن نہیں، مولا نے فرمایا ابھی اس میں تصرف کا وقت نہیں آیا، بس یہاں پہ حدیث ختم ہو گئی۔ نیچے ملا باقر مجلسی نے بیان کر کے اپنا فٹ نوٹ ڈالا ہے۔ اب یہ ملا باقر مجلسی ہیں جو سینکڑوں اور ہزاروں حدیثیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پڑھ کر اپنے اوپر کلام اہل بیت کا رنگ چڑھا چکے ہیں، وہ بیان کہہ کے لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شاید اس سے اشارہ مولا رضا علیہ السلام کا یہ ہو کہ مولا یہ کہنا چاہتے ہو ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تو وقت کب آئے گا؟ جب ہمارے آل سے آنے والے حجت خدا، آخری حجت پروردگار عالم کی، صاحب الامر والعصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لے کر آئیں گے، اور پھر یہ زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، تب ان کے اذن سے بس حضرات محترم، ایسا کریم مولا، ایسا کریم آقا کہ جو لوگوں کی طلب سے بھی پہلے، طلب سے بھی سوا، طلب سے بھی پہلے تقاضے کو پورا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو بلایا گیا زہر تیار کرنے کے لیے کہ جس کی شکل املی کی طرح تھی، اور اس کو یہ کہا تھا کہ انار کا ایسا رس نکالو کہ اس رس میں زہر کو ملا کر علی ابن موسیٰ الرضا کو پلانا ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق سوئی کے ذریعے سے انگور کے دانوں کے اندر زہر کو پیرویا گیا اور داخل کیا گیا، اور چند ایک روایتوں کے مطابق دونوں ہی طریقے سے زہر مولا رضا علیہ السلام کو دیا گیا، انار کے رس کے ذریعے سے بھی اور انگور کے دانوں کے اندر زہر کو سوئی کے ذریعے سے داخل کرنے کے ذریعے سے۔ اب اصل ہروی ہی وہ راوی تھا کہ جو مولا رضا علیہ السلام کے ساتھ تھے اس وقت کہ جب وہ مامون کے دربار میں داخل ہوئے، اور جاتے ہوئے آخری بات یہ کی تھی کہ اگر میری ابا میرے دوش پر ہو تو ٹھیک ہے مجھ سے کلام کر لینا، لیکن اگر میری ابا میرے سر پر ہو تو پھر مجھ سے کوئی کلام نہ کرنا، بس سمجھ لینا رب ذوالجلال سے میری ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ جب مولا رضا علیہ السلام باہر تشریف لے کر آئے، اس نے چند انگور ایسے رکھے تھے جو اپنی جانب رکھے تھے جن میں زہر نہیں تھا، اور جو مولا رضا علیہ السلام کی جانب انگور تھے ان میں زہر پرویا ہوا تھا۔ بار بار مولا سے کہتا تھا کہ ان انگوروں سے کچھ کھائیے، ان انگوروں سے کچھ کھائیے، ہمیں اپنی ضیافت کا موقع دیجیے۔ مولا رضا علیہ السلام نے بسم اللہ و باللہ و من اللہ و الی اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے انگور کے کچھ دانوں کو کھایا ہے۔ جب اس نے مزید اصرار کیا کہ ان دانوں میں سے کچھ اور لیجیے، مولا نے یہی جملہ کہا کہ تیرا مقصد اتنوں میں پورا ہو جائے گا۔ یتیموں کے سر کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ ہائے محمد تقی جواد کم سنی میں یتیم ہونے والا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، مولا رضا علیہ السلام کے سر اقدس پر ابا ہے۔ ایک مرتبہ جب باہر آئے ہیں، ابا سلط ہروی سمجھ گیا کہ میرے مولا کو زہر دے دیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ مولا اپنے حجرے کی طرف گئے۔ ارے حجرے سے مولا کبھی باہر آتے تھے، کبھی مولا بے چین ہو کے اندر داخل ہو جاتے تھے، کبھی مولا حجرے سے باہر آتے تھے، کبھی مولا حجرے میں داخل ہو جاتے تھے۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب مولا حجرے میں داخل ہونے کے بعد اب باہر نہ آئے۔ ابا سلط ہروی وہیں باہر بیٹھ کر منظر دیکھتا رہا۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد اندر سے پانی کے گرنے کی آوازیں آئی۔ جب یہ وقت تھوڑا اور گزرا، ایک جوان بد کمرے سے باہر آیا، پوچھا آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ سر کو پیٹ کر کہا میرا بابا، اس دنیا سے
چل بسا میں یتیم ہو گیا. قدم بوسی کی ہے مولا تقی جواد علیہ السلام کی. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا ارے یہ آپ کے بابا ان کی مصائب ان کی مصیبت چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. ارے مولا تقی جواد آپ یتیم ہوئے مگر ہاں آقا اپنے بابا کو غسل تو دی سکے نا, اپنے بابا کو کفن تو پہنا سکے نا, اپنے بابا کا جنازہ اپنے شانوں پہ اٹھا تو سکے. ارے مگر آئیے آپ کے جد مظلوم قریب حسین سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. ہاں عزیزو یہ وہی میرا مولا رضا علیہ السلام ہے. ارے ایک مرتبہ میرا مولا تقی جواد علیہ السلام روتا جاتا ہے. شاید ابا سلط ہروی نے تسلی اور تسلیت کا پیغام دیا ہو کہ فکر نہ کیجئے ہم ہیں, مگر ہاں عزیزو کربلا میں حسین کی یتیمہ بابا کے چل بسنے کے بعد کسی نے تسلی نہ دی, کسی نے پرسہ نہ دیا, کسی نے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھا. آنے والا اگر آیا تماچا مارا, کوڑا برسایا, دکھا دکھا کے پانی گرایا, کرتے کے دامن کو آگ لگائی. ارے یہاں مولا جواد کو تسلی دینے والوں وہاں علی اکبر کو بوڑھا باپ ایسے تسلی دیتا تھا. علی اکبر گریہ نہ کرو, تم روتے ہو تو معذر. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما. پروردگارہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ظلم کرنے والوں پر اپنا کبھی ختم نہ ہونے والا عذاب نازل فرما. بار الہ مودت اہل بیت اطہار آن بآن اضافہ فرما. اس امانت مودت اہل بیت اطہار کو ہمیں اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کی نفرت ہمارے دلوں میں آن بآن اضافہ فرما. پروردگارہ صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. مولا کے صدقے میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما. سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے صدقے میں جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ رزق مادی و معنوی میں صاحب الامر علیہ السلام کے صدقے میں اضافہ فرما. ہمیں آقا کے آوان و انصار و اصحاب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین ماتم رضا.